السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے روحانی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی، پریشانیوں اور بالخصوص رزق کے حصول سے جڑا ہوا ہے۔ اکثر ہم رزق کی تلاش میں در بدر بھٹکتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور طرح طرح کے وظائف کی تلاش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نبوی نسخہ اور تسبیح عطا فرمائی ہے جو نہ صرف تمام مخلوقات کے رزق کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جہنم کی آگ سے پکی ڈھال بھی ہے۔ تفصیل سے جانیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ دو ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں، جو میدان یعنی نیکیوں کے ترازو میں بھی بہت وزنی اور بھاری ہیں لیکن زبان پر ادا کرنے میں انتہائی ہلکے ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذرا غور کریں، زبان سے چند لمحوں میں ادا ہونے والے یہ کلمات اللہ کے ہاں اتنی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے جس ذرے میں سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو یا دنیا کا کم و بیش مال و اسباب، یہ تمام تسبیحات اور یہ کلمات ان تمام دنیاوی چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ انسان کی نظر میں سونا اور چاندی بہت قیمتی ہو سکتے ہیں لیکن رب کائنات کے نزدیک یہ ذکر بہت ہی زیادہ بڑھ کر اور افضل ہے۔ تاریخ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک بہت اہم وصیت فرمائی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جنگلوں کے جانوروں، سمندروں کی مچھلیاں اور پرندے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمام کو جو رزق ملتا ہے وہ اسی تسبیح کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے۔ لیکن آج ہم رزق کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں تھک چکے ہیں، مگر اصل راز اس تسبیح میں پوشیدہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو کائنات کا نظام چلانے والا رب اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی مومن بندہ زمین پر بیٹھ کر یہ تسبیحات پڑھتا ہے تو یہ کلمات صرف فضا میں تحلیل نہیں ہوتے بلکہ یہ ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش الہی کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ آوازیں اس طرح گونجتی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بناوٹ، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ان تسبیحات کی اتنی دھمک اور اہمیت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت یاد دہانی رہتی ہے کہ فلاں بندے نے میرا ذکر کیا ہے۔ جو بندہ اس طرح اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی ضروریات کو فراموش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تسبیحات صرف رزق کے حصول کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے ایک بہترین حفاظتی ڈھال بھی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی ڈھالوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحابہ کرام فکر مند ہوئے کہ شاید میدان جنگ میں کوئی دشمن آ گیا ہے یا کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن یا جنگ کا معاملہ نہیں بلکہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں جو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ کے سامنے ایک ناقابل تسخیر ڈال بن جاتے ہیں۔ یہ کلمات انسان کو عذاب کے فتنوں سے بھی بچاتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ ان تسبیحات کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد جاری رکھیں تاکہ ہمارا رزق بھی حلال اور وسیع ہو جائے اور ہم دنیا و آخرت کی کامیابی سے سرفراز ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔